بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے مامون الرشید کے دور میں ہونے والے اہم واقعات اور مامون کے دور کو سنہری زمانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مامون الرشید کے دور کو مورخین جو ہیں وہ سنہری زمانہ قرار دیتے ہیں، اور یہ ایسا دور ہے جس میں جو ہے سائنسی، علمی، فنی، ادبیات اور فتوحات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک اہم دور ہے۔ اس دور میں ہونے والی چند باتیں اگر ہم کریں تو یہ کیسا دور تھا، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ امن و امان کا دور تھا، اور عہد مامون کا ابتدائی حصہ اگرچہ ہم نے دیکھا جس میں بغاوتیں ہیں، بد امنی کا شکار رہا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عہد ہے جس میں ملک کے اندر خوشحالی در آئی، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوتوں کو جو ہے وہ کچل دیا گیا، تجارت کو ترقی اور خوشحالی جو ہے ہوئی، اور لوگ جو ہیں شاہراہیں جو ہیں وہ محفوظ ہوتی گئیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو مختلف طرح کے جو اس میں ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ عدل و انصاف کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اسلامی نظام حیات کے حوالے سے بھی یہ دور اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوتیں نہیں تھیں، اور جو ہیں حکومت کے لوگ جو تھے وہ بہت فعال تھے، اور وہ اپنا کردار جو ہے وہ نہایت احسن طریقے سے ادا کر رہے تھے۔ اس میں اگر بادشاہ کی بات کی جائے تو خلیفہ وقت جو تھے وہ خود بھی اس حد تک سخت تھے کہ اگر ان کے دور حکومت میں کوئی شخص جو ہے ان کے خلاف یا بات کرتا یا ان سے جو ہے وہ ان کے خلاف بات کرتا تو وہ اس کو بھی سننے کی طاقت رکھتے تھے، حوصلہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ کسی ایک بڑھیا کا حق جو ہے وہ غصب کیا، تو خلیفہ مامون نے نہ صرف اپنے بیٹے کی جو ہے سرزنش کی، بلکہ وہ تمام جائیداد جو ہے وہ واپس کر دی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر جو ہے ملک کی امور سے آگاہی کے لیے جو ہے ایسے انتظامات تھے جس میں بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ رکھی گئیں، اور وہ جو ہیں ہر حوالے سے جو ہے خفیہ جو بھی چیزیں ہوتی تھیں یا جو بھی واقعات ہو رہے تھے وہ خلیفہ کو جو ہے وہ اس وقت ان کی خبریں پہنچایا کرتی تھیں۔ شعر و ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے بھی بہت اہم دور تھا، اور اس دور میں ہمیں جو ہے آل طاہر نے فارسی ادب میں شاندار خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ اور دینی حوالے سے اگر بات کی جائے تو دینی علوم کے حوالے سے بھی یہ دور ایسا دور ہے کہ اس دور کے اندر امام بخاری، ابن سعد جیسے عالم موجود تھے، اور موسیقی ہو چاہے وہ موسیقی ہو چاہے وہ معاملات ہوں دین کے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کا جو رول ہے وہ بہت فعال ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے دور کے اندر ہونے والے واقعات میں جو ہے مامون جو ہے وہ علم و ادب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نظر آتا ہے، ہمیں فعال نظر آتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے آخری حصے میں مامون جو ہے وہ فلسفہ کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے منگل کا دن جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص رکھا ہوا تھا، جس میں تمام مذاہب اور مختلف فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے اور وہاں پر جو ہے بحث و مباحثہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو مامون ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے مسلمان، پارسی، عیسائی اور ہندو لوگ جو تھے وہ موجود ہوتے تھے، اور جو تراجم کرتے تھے مختلف کتب کے، ان کے تراجم سے مراد یہ تھی کہ تاکہ وہ بوقت ضرورت جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فعال کر سکیں، بوقت ضرورت وہ جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں یا مختلف علوم و فنون کی جو ترقی ہو رہی ہے وہ اس سے آگاہ ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ارسطو کی تصانیف کا کہا کہ ہمیں جس قدر بھی کتابیں ان کی مل سکتی ہیں یہ مل جائیں، اور یہ کتب کہتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے ایک مکان میں بند کرا دی تھیں،
کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات تھی کہ جو یہ علوم تھے یہ دین مسیح یعنی کہ عیسائیوں کے لیے یا عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے لیے خرابی کا باعث بن رہے تھے. جو آزاد خیالی یا جو خیالات تھے جس میں اصل میں بادشاہ کا اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا تھا. اسی طرح سے جو بادشاہ تھا روم کا، اس نے یہ بات اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھی اور کہا کہ اگر مسلمانوں کو یہ کتابیں دے دی جائیں تو یہ کیسا ہوگا، یہ کوئی ایسا قدم تو نہیں ہوگا کہ جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوگا. تو اس کے لوگوں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کوئی اگر یہ فلسفہ پھیلا تو یہ مسلمانوں کے اندر جو مذہبی جوش و خروش ہے اس کو ٹھنڈا کر دے گا. مسلمانوں کے ذوق کو دیکھ کر جو ہے مامون نے خود بھی کوششیں کی. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے عہد میں بقراط، افلاطون، ارسطو اور ارسطاطالیس اور بطلیموس کی بہت ساری کتابیں جو ہیں ان کے یونانی زبان سے عربی زبان کے اندر جو ہیں وہ ترجمے کیے گئے. اور بہت سے عیسائی لوگ جن میں ابن اسحاق کندی کا نام ہے، یوحنا کا نام ہے، یوحنا بن ماسویا ہے، قسطہ بن لوقا ہے، بان جو ہے ہندو تھا، یہ تمام لوگ جو موجود تھے اور یہ مختلف اوقات میں جو ہیں کیا کرتے تھے، یہ ترجمے کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے دور میں فلسفہ و منطق کے ساتھ علم طبیعت، فلکیات اور دیگر سائنسی علوم کی ترقی بھی جو تھی وہ بے مثال تھی. ابو موسیٰ فرحان طبری علم ہیت اور علم نجوم کا ماہر تھا. جبریل بن بختشو جو تھا وہ مامون کا ذاتی طبیب تھا اور کئی کتابوں کے وہ عالم تھے. اسی طرح سے جو مشہور عالم تھے محمد بن موسیٰ الخوارزمی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جبر و مقابلہ پر ایک کتاب لکھی تھی جو آج بھی جو پڑھنے کے لائق ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے دور کے اندر ایک رست گاہ کا قیام ہمیں پتہ چلتا ہے. اس دور کے اندر سائنسی علوم نے بڑی ترقی کی، بالخصوص علم ہیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون پہلا مسلمان حکمران تھا جس کے دور کے اندر جو ہے عظیم الشان رصد گاہیں قائم کی گئیں اور ان کے انچارج یحییٰ بن ابی المنصور اور اسد بن علی اور خالد بن عبد الملک تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرہ ارض کی پیمائش کی گئی اور محمد بن خوارزمی جو تھے وہ اس تمام چیزوں کی جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے عہد میں دوربین جو ہے وہ ایجاد کی گئی اور یہ وہ پہلی دوربین تھی جو مامون کے دور میں مسلمانوں نے ایجاد کی. اس کے علاوہ مامون کے دور کے اندر جو چند مشہور وزراء تھے، اگر ہم ان کا تذکرہ تھوڑا کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کا جو پہلا وزیر تھا اس کا نام فضل بن سہیل تھا اور نہایت ذہین شخص تھا، مگر اقتدار کا وہ حریص تھا. اور اپنے دور میں مامون نے اسے حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا اور ہر حوالے سے یہ اس حد تک ملک کے معاملات میں دخیل تھا کہ اس نے بہت ساری باتیں جو ہیں مامون سے جو ہے چھپا کر رکھی تھیں اور اس نے طاہر اور ہرسمہ کو جو بھی ہے وہ بھی مروا ڈالا تھا. آخرکار جب اس کے یہ سازشیں اور یہ سب کچھ بہت بڑھ گیا تو مامون الرشید نے اس کو جو ہے اس کے مروا دیا. اسی طرح سے اس کا ایک وزیر تھا احمد بن ابی خالد اور یہ بھی بڑا ذہین شخص تھا اور ایک بلند پایا کا کہا جاتا ہے کہ ادیب تھا اور مامون کا بہت وفادار تھا. اس لیے مامون کے دور میں اس کا بھی بہت اہم کردار رہا. جیسے طاہر بن حسین کو جو پناہ دی گئی اور جو اس کو چھوڑا گیا، احمد بن ابی خالد نے جو ہے وہ خالد نے یہ سفارش کی تھی کہ طاہر بن حسین کو جانے دو. اسی طرح سے اس کا خاتمہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ مہلت پوری نہ ہوئی اور طاہر بن حسین نے جب دوبارہ جو ہے وہ کر دی بغاوت تو اس کو جو ہے وہ کر دیا گیا. اسی طرح سے احمد بن یوسف اس دور میں اور ثابت بن یحییٰ جو ہیں یہ بھی وہ افراد تھے جو مامون کے دور میں مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے اور مامون جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس نے اس کے دور کے اندر جو ہے مختلف واقعات ہوئے. تو یہ وہ اشخاص تھے جو ہر حوالے سے اس کے معاملات میں شریک ہوتے تھے. اسی طرح سے آپ آگے چل کر ہم مامون کا تھوڑا سا پڑھیں گے کہ مامون کے دور کے اندر ہونے والے مذہبی معاملات کیسے تھے، مامون مذہب کو کیا حیثیت دیتے تھے. اور اس دور میں ایک ایسا فرقہ ظاہر ہوا تھا جس کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے. اور یہ فرقہ معتزلہ کیا تھا
یہ کس وجہ سے جو ہے حکومت کے لیے مسئلہ بھی بنا، کون سے لوگ تھے جو اس کے سرپرست تھے، اور کون ان کی حکومت، مامون کی جو حکومت تھی وہ اس کی کیوں سرپرستی کر رہی تھی، یہ ہم اس میں مزید پڑھیں گے۔ مامون کے مذہبی اختلافات جو ہیں اس کے بارے میں مورخین کی جو رائے ہے وہ مختلف ہے۔ اس میں بعض مورخین، سنی مورخین اسے شیعہ، اور شیعہ مورخین جو ہیں وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس کو امام رضا کو جو ہے ان کو شہید کروایا، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حقیقتاً وہ ایک ایسا مسلمان تھا جو کہ آزاد خیال تھا، اور اپنی ابتدائی زندگی میں وہ شیعیت کی طرف مائل تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس چیز سے نکل گیا۔ اس کی ماں جو تھی مراجل ایرانی النسل تھی، تو ایرانی لوگوں کے اثرات، ایرانی تہذیب و تمدن کا اس پہ گہرا اثر تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استاد جس کا نام جعفر برمکی تھا وہ بھی ایرانی تھا، فضل بن سہیل اور اس کی بیٹی بھی ایرانی تھے، اور اس طرح وہ کافی حد تک شیعہ خیالات کے زیر اثر رہا، لیکن اس میں اجمی اثرات کے ساتھ ساتھ عربی اثرات بھی موجود تھے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے بہت محبت رکھنے والا تھا، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ان کے اشعار جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت رکھتا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو اس کی آنکھوں سے جو ہیں وہ آنسو نکل آتے تھے، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ جو ہے معتزلی خیالات جو ہیں ان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ اس نے خلق قرآن کے عقیدے کو جو ہے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان عقائد کو جو ہے کی بنا پر جو ہے وہ لوگ جو اس کو ماننے سے انکاری تھے انہیں کوڑے لگائے گئے، اور ان تمام جو ہے لوگوں کو ان کے عہدوں سے الگ کر دیا گیا جو معتزلہ کے عقائد پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرقہ معتزلہ کیا تھا اور ان کے عقائد کیا تھے، یعنی کہ مامون کا جو رویہ معتزلی عقائد کے حوالے سے ہے تو وہ کافی حد تک قابل اعتراض ہے، لیکن دوسری طرف بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی محبت رکھتا تھا اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، لیکن اس کے جو بعد میں عقائد تھے وہ اس نے جب وہ ظلم جبر کیا اور تشدد کیا ان عالموں پر جنہوں نے معتزلی عقائد کو ماننے سے انکار کیا، تو اس حوالے سے ان پر اعتراضات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے معتزلہ کے عقائد کو ماننے سے انکار کر دیا تو انہیں جو ہے قید کر دیا گیا اور کوڑے جو ہیں وہ انہیں لگوائے گئے، اور اس دور میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ مامون کے جو تھے معتزلی عقائد کیسے تھے اور ان کے کیا حالات تھے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں اجمی علوم فلسفہ کی اشاعت ہوئی تو اس کے اثرات سے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ یونانی منطق، فلسفہ، بحث اور مناظرے ہونے لگے اور اسلام کے جو مختلف عقائد تھے ان کی عقلی توجیہات پیش کرنے لگی، یعنی کہ ہر اس چیز کو کہا جاتا تھا اس کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، اگر سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں تو آگے، مطلب وہ کیا کہنے لگے کہ جو موت کے بعد آنے والے واقعات ہیں ان کی بھی عقلی توجیہات پیش کرنے لگے، اور مختلف جو ہمارے عقائد ہیں اور الحمدللہ بینگ مسلم ہمارا پختہ یقین ہے ان باتوں پر، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگی کہ جو کافی حد تک قابل اعتراض تھیں، اور فلسفہ اور کہا جانے، کیونکہ ایک چیز واضح ہے بینگ مسلم ہمارا مکمل یقین ہے، اور ہم مسلمان بھی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے تمام عقائد پر جو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم ان پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جب یہ لوگ کرنے لگے
تو یہ اسلام میں ایک نیا فرقہ جو ہے اس دور میں ظہور ہوا، جو ہر عقیدے کو اسلام کے عقلی توجیحات جس کی دینے لگے اور کہتے تھے کہ اس کی ہمیں لاجک بتائیں۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہوں گی، لاجک نہیں ہوتی، ہمارا یقین ہے کہ وہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ قیامت ہوگی، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے 1,34,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے ہمیں اپنے حساب کتاب جو بھی ہے وہ سارا کچھ ہمارا بینگ مسلم یقین ہے، اگرچہ ہم نے ان میں سے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہمارے نبی نے جو ہم فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس دور میں، مامون کے دور میں، جو ایسے واقعات ہونے لگے جس میں مذہب کو جو ہے اس کے مذہب کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو چیلنج کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ایک پہلو جو تھا اس کا وہ یہ تھا کہ معتزلہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں یہ بنو عباس کے دور میں نہیں، یہ بنو امیہ کے آخری دور میں ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص معبد اس کا نام تھا، اس نے خواجہ حسن بصری سے کہا کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اور اس بات کا حوالہ دیا کہ اموی حکام جو ہیں اپنی زیادتیوں کو نوشتہ تقدیر قرار دے کر ان کا جواز پیش کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اگر ظلم کر رہے ہیں اموی حکام جو ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری نے اس کا جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ کے دشمن جھوٹے ہیں، لیکن معبد جہمی نے تقدیر کے اس تصور کی بھرپور مخالفت کی اور بنو امیہ کی بھی مخالفت کی، چنانچہ کہتے ہیں کہ عبد المالک کے حکم سے حجاج نے اسے قتل کروا دیا، اور تاہم اس کے بعد بھی غیلان دمشقی شخص نے ان عقائد کی جو ہے تشریح جو ہے وہ جاری رکھی اور کہا قدر کی عقیدہ کہ انسان اپنے ارادوں میں آزاد ہے اور اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، اس کی جو ہے وہ جاری رکھی، یعنی کہ قدر سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے جو اعمال و افعال ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، ہم آزاد ہیں کہ ہم جو کرنا چاہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا تو یہ ہوا، ہم اپنے اعمال میں آزاد ہیں۔ اب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ معتزلہ کا جو بانی تھا وہ کون تھا، اس کا اصل بانی واصل بن عطا تھا اور عمرو بن عبید، یہ کہتے ہیں عبید، یہ دو اشخاص تھے جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق اور خواجہ حسن بصری سے جو ہے علم حاصل کیا، اور ایک دن انہوں نے خواجہ حسن بصری سے یہ سوال پوچھا اور اس بات پہ کافی بحث و مباحثہ ہوا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے یا کافر؟ تو اسی بات پر جو ہے کہتے ہیں کہ واصل بن عطا اور اس کے ساتھی جو ہے وہ یہ کہتے تھے نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، اور خواجہ حسن بصری سے انہوں نے شدید اختلاف کیا اس بات پہ، اور خواجہ حسن بصری نے پھر یہ الفاظ کہے کہ ہم سے الگ ہو جا، تو یہاں پر ایک نئے فرقے کی جو ہے آغاز ہوا، وہ علیحدہ سے جا بیٹھا، اور اس فرقے کو جو ہے اسی بنا پہ بعد میں جو ہے اعتزال انا، یعنی کہ ہم سے الگ ہوا، اور پھر وہ ہم سے الگ ہو گیا، اور پھر اسی فرقے کو جو ہے الگ، یعنی کہ بعد میں اس کو معتزلہ کا نام دیا گیا۔ اب اس کے عقائد کیا تھے، اس کے بارے میں بات یہ کی جاتی ہے کہ انہوں نے رفتہ رفتہ بہت سارے عقائد جو ہے بنائے اور بہت سارے اپنے حامی بنا لیے، اور یہ وہ فرقہ کی شکل اختیار کر لی، اور یہ نام بظاہر اسلام کا استعمال کرتے تھے لیکن اندر میں حالات یہ اپنے خیالات کا پرچار کرنا چاہتے تھے، اور پھر ان کا ایک جو تھا رویہ وہ یہ تھا کہ یہ حق و باطل کے لیے کیا کرتے تھے، جانچنے کی کسوٹی جو ہے وہ عقل ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ عقل جو ہے وہ سب کچھ ہے، وہ ہر چیز کو منطق اور عقل کی بنیاد پر پرکھتے تھے، اور جو اسلامی تعلیمات انہیں نظر آتی تھیں، اپنی عقل سے ماورا نظر آتی تھی، وہ کہتے تھے ان کی بھی لاجک پیش کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو جو ہے عقلیت پسند یا ریشنلسٹ کہا گیا ہے، یعنی کہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اور پھر اس کا قائل ہونا ہے، ادروائز اس بات کو نہیں ماننا۔ اسی طرح سے معتزلہ کا جو فرقہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ بنو امیہ کے دور میں پیدا ہو چکا تھے، اور بنو امیہ کے دور میں ہی اس کو آہستہ آہستہ فروغ تھا، لیکن بنو امیہ نے ان کی سختی سے مخالفت کی۔ بنو عباس کے دور میں، مامون کے دور میں خاص طور پہ اس فرقے کی جو ہے سرپرستی کی جانے لگی۔ پہلے مہدی اور
ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح سے کھلم کھلا سرپرستی نہیں کرتے تھے، اور جب اس کی بہت زیادہ سرپرستی کی جانے لگی اور ان کے عقائد کیا تھے، تو اس کو ہم مزید دیکھیں گے کہ واقعات پھر کس طرح کا رخ جو ہے وہ اختیار کرتے گئے اور اس فرقے کے بارے میں لوگوں کے خیالات کیسے ہوئے۔ اس حوالے سے ہم مزید جو ہے بات کریں گے کل کہ یہ اور کیا ان کے عقائد تھے، اور اپنے عقائد کا یہ پرچار کیسے کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، اور خلیفہ مامون الرشید جو ہے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے اس فرقے کو پرموٹ کرنے کے لیے، اور اس کے نام ماننے والوں پر جو ہے وہ کس کس طرح سے سختیاں کی گئیں۔ یہ ہم مزید جو ہے وہ کل پڑھیں گے اس حوالے سے، اور یعنی کہ قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا، اور مختلف ان کے مزید عقائد آخرت کے بارے میں کیا تھے، اور انسان کے اپنے افعال کے بارے میں یہ کیا سمجھتے تھے، اس حوالے سے ہم کل مزید پڑھیں گے۔